اب محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے، محمد نام کتنا پیارا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے۔ محمد کتنا پیارا نام ہے، محمد، ایک دفعہ سب کہہ دیں محمد، دونوں لب مل جاتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بتانا مقصود تھا کہ جس کے نام لینے سے لب مل جائے، جب اس کا پیغام سینے سے لگاؤ گے دل مل جائیں گے۔ آج کہتے ہیں نا گھروں میں لڑائیاں ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں آپس میں بنتی نہیں، اور نبی کے پیغام کو سینے سے لگا لو، نبی سے عشق کر لو، جس کے نام لینے سے لب ملتے ہیں اس کے کام اپنانے سے دل مل جاتے ہیں۔ اور پھر کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے کہ جس پہ کوئی نقطہ بھی نہیں۔ بتا دی اللہ نے کہ میرے نبی کے نام کو پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو اس کی ذات میں بھی کوئی نقطہ نہیں نکال سکتا ہے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں، جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں۔ ان کے محبت سے جو منہ پھیرے، ان کے محبت سے جو منہ پھیرے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ان کے محبت سے جو منہ پھیرے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا، خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب محمد کا معنی سن۔ محمد کہتے ہیں کہ کائنات کی صبح تک جس کی تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ محمد کس کو کہتے ہیں کہ کائنات قیامت کی صبح تک ساری کائنات جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو، محمد بنتا ہے۔ سارے انسان جس کی تعریف کرے، جس کی سیرت کے جلسے کرے اور جس کی تعریفوں پہ اشعار لکھے، کوئی کہے کتاب فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، ارے کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کوئی کہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو، مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں آپ، کیونکہ جس کو سمجھ آتی وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے آپ کو، آپ لوگوں کو شاید میری تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اپنی زبان میں تو نہیں تقریر کر رہا ہوں، ہماری زبان پشتو ہے، میں اس میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے جو پشتو والے بیٹھے وہ بھی بڑی خوشی سے سن رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار، یہ شعر جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے اندر علم کا سمندر ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کا ایک جواب دیا، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، یعنی علم و حکمت اتنا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو، مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ حسان کیا کہتا ہے، میری آنکھ نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میرے آنکھ نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ یا رسول اللہ، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بناتا گیا، آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بناتا گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا محمد کا معنی کیا ہے، کہ ساری کائنات قیامت کی صبح تک جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو، کیا بنتا ہے، محمد بنتا ہے۔ سارے انسان جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو، محمد بنتا ہے۔ سارے جنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو، محمد بنتا ہے۔ سارے علماء جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو، محمد بنتا ہے۔ سارے مقرر جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو، محمد بنتا ہے۔ سارے شعراء جس کی تعریف کرے تعریف
ختم نہ ہو محمد بنتا ہے۔ یہ نہیں اس کی تعریف ہم اپنے الفاظ میں پورا نہیں کر سکتے، جس کی ایک ایک ادا کو رب ذوالجلال خود اپنے قرآن میں بیان کرے، اس کی تعریف ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ اور احمد کا ترجمہ کیا ہے؟ احمد کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا ہو۔ احمد اس کو کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔